السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعتکاف کہاں کرنا ہو؟ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں 5 وقت نماز باجماعت ہونی چاہیے، اس جگہ پر اعتکاف آپ کا ہوگا۔ اعتکاف میں نیت بھی شرط ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے مسجد میں ٹھہرا رہا تو اعتکاف نہ ہوگا۔ نویتو سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کی نیت۔ اعتکاف کرتے وقت اعتکاف کی نیت دل میں کرے اور زبان سے اس طرح کہے: اے اللہ، آپ کی خوشنودی اور سنت کی اتباع میں مسجد میں عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ معتکف کا مسجد شرعی میں رہنا۔ معتکف مسجد شرعی ہی میں رہے، مسجد شرعی سے باہر نہ نکلے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مسجد میں جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں اسی جگہ سے مسجد کی شرعی حد سمجھی جاتی ہے، حالانکہ وہ جگہ مسجد شرعی سے باہر ہوتی ہے۔ لہٰذا مسجد کے ذمہ دار جو ٹرسٹی اور جو امام صاحب اور مؤذن جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، جو احباب ہیں، ان سے مسجد کی شرعی حد معلوم کر لی جائے اور اسی شرعی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو ٹھہرنا چاہیے۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے، مسجد میں ہی سوئے، بغیر حاجت طبیعہ کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ معتکف حاجت طبیعہ یعنی جیسے پیشاب، پاخانہ، غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ معتکف امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھول سے یا جان بوجھ کر ایک گھڑی بھی مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے راجح قول کے مطابق اگر کوئی معتکف بقصد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر طبی ضرورت جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا ہوا تھا اور واپسی میں دیکھا کہ نماز جنازہ شروع ہے، لہذا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، حنفی مسلک کے اعتبار سے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے۔ معتکف اگر قصداً مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، قصداً۔ معتکف کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مسجد شرعی کے حد سے باہر نل پر ہاتھ دھونے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا مسجد ہی میں ہاتھ دھونے کا انتظام کر لیا جائے۔ معتکف دوا لینے کے لیے مسجد سے باہر ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا دوا کسی اور سے منگوانی چاہیے اور ڈاکٹر کو دکھلانا ہو تو ڈاکٹر کو مسجد میں بلوا لے۔ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لے، اس جگہ سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ سونا، کھانا وغیرہ اسی جگہ میں ہو، پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے اس جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھے بیٹھے گھر کا ضروری کام، سبزی وغیرہ کاٹ سکتی ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے گھر کی لڑکیوں سے کام لے سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ زیادہ وقت اعمال میں گزارے، گھریلو کام میں بلا ضرورت مشغول نہ ہو۔ معتکف وضو کرنے کے بعد حوض یا نل پر بیٹھ کر دوسروں سے بات کرنے لگے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی وضو کر کے فوراً مسجد کے اندر چلا جائے۔ معتکف وضو کرنے کے بعد نل پر کھڑے کھڑے رومال وغیرہ سے وضو کا پانی پوچھے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا وضو سے فارغ ہو کر مسجد کی طرف چلتے چلتے ہاتھ منہ پوچھنا چاہیے۔ معتکف ہاتھ منہ صابن سے دھونے یا منجن کرنے کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ وضو کے ارادے سے نکلنے والا وضو کے وقت صابن سے ہاتھ منہ دھو سکتا ہے اور منجن بھی کر سکتا ہے، لہذا صابن سے ہاتھ منہ دھونے اور منجن کرنے کی حاجت ہو تو جس وقت وضو کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلے اس وقت صابن سے ہاتھ منہ دھو لے اور منجن کر لے۔ مستقل صابن سے ہاتھ منہ دھونے اور منجن کے ارادے سے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔
واجب اور غیر واجب غسل کے لیے نکلنا. غسل جنابت یعنی فرض غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے. بدن کی صفائی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر بدن کی صفائی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہو تو جب پیشاب پاخانہ کے لیے نکلے اسی وقت نہا لے. اس طرح کے جتنی دیر وضو میں لگتی ہے صرف بدن پر پانی بہا دے، صابن نہ لگائے، پھر جلدی سے مسجد آ جائے. اس طرح ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی. اعتکاف کے دوران عورت کو حیض آنا. عورت حیض کی حالت میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اگر دوران اعتکاف حیض شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کسی غلطی کی وجہ سے فاسد ہو جائے تو صرف اس دن کی قضا روزے کے ساتھ واجب ہے. اس دن کی قضا چاہے رمضان ہی میں کر لے یا رمضان کے بعد نفل روزے کے ساتھ کر لے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے ہٹ کر، تمام چیزوں سے ہٹ کر اور اس کی طرف متوجہ ہو جانا، اور ساری مشغولیات کے بدلے میں سے اسی کی پاک ذات میں مشغول ہو جانا. اس کو اعتکاف کی روح کہتے ہیں. اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہدایت. اعتکاف کا عظیم مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے انوار و برکات کے حصول اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی زیادہ سے زیادہ صحیح کی جائے. اس لیے ہر لمحہ یہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے کہ نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے. کوشش کی جائے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو. مسجد کے آداب کی مکمل رعایت ہو. ہر شخص عمل میں مشغول ہو. بات چیت اور مجلس بازی سے بالکل احتراز کرے. یہ چیزیں اعتکاف کے تمام انوار و برکات کو ختم کرنے والی ہیں. اس میں کوتاہی کرنے والوں کو محبت و پیار سے سمجھا کر اعمال میں مشغول کر دیں تاکہ دوسروں کو اذیت و تکلیف نہ ہو. شب و روز کے مختلف افعال و احوال میں اتباع سنت کی رعایت اور مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اپنے اوقات کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی سمجھیں. اس کو بیکار اور غفلت کی نظر ہونے سے بچائیں. دوران اعتکاف موبائل کے استعمال سے احتیاط کریں. کسی اہم ضرورت کی وجہ سے موبائل استعمال کرنا پڑے تو ضروری بات پر اکتفا کر لیں. غیر ضروری اور دنیاوی باتیں کرنا احترام مسجد کے خلاف ہے. موبائل کی رنگ بند رکھیں، خصوصاً میوزک والی رنگ کا مسجد میں بجنا احترام مسجد کے خلاف اور سخت گناہ ہے. حضرات محترم، یہ ایک سلسلہ پہلے رمضان سے شروع ہوا. اس میں رمضان کے تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے روزے کے اور وطر مطلب تراویح کے روزے اور تراویح کے مختلف مسائل کے بارے میں جو اکثر جو بیشتر جو ہے لوگوں کو پیش آتی ہے، اس تعلق سے آپ کو جو ہے ڈے ون سے جو ہے مختلف جو ہے ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بتایا گیا. اس کے بعد میں اس رمضان میں خصوصی طور پر عام رواج ہے، مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے. زکوٰۃ کا رمضان میں نکالنا کوئی ضروری نہیں، سال مکمل جب بھی ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن وہ اکثر رمضان کے اوقات میں اس لیے نکالتا ہے کہ اس میں ایک فرض کی جو ہے نیکی کا ثواب جو ہے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دیتا ہے. تو اسی نسبت سے تمام مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتی ہے. تو زکوٰۃ کے بھی کچھ خصوصی مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، کس مد میں زکوٰۃ ہو اور کس طرح سے زکوٰۃ ہو. کافی گہرائی سے مفتی حارث صاحب پالنپوری جو ہے انہوں نے جو ہے کافی گہرائی سے اور کافی ڈیٹیل میں جو ہے اس تعلق سے جو ہے اس کتاب میں جو ہے لکھا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا. اب پچھلے 2 دن سے جو ہے آپ کو اعتکاف جو آخری عشرے میں کچھ دنوں میں عشرہ آنے والا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی. یہاں پر یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہوتا ہے، اور 1-2 دن کے اندر جو ہے آپ کو آخری عشرے کے جو خصوصی اعمال ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائے جائیں گے، کیونکہ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا. پہلا عشرہ تو ختم ہو چکا. اب ہم کچھ ہی دن پہلے جو ہے رمضان کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. رمضان آ گیا، چاند کی خوشیاں اور مبارکباد سب کو دی، اور رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے پلک جھپکتے ہی گزر گیا.
اور دوسرا عشرہ بھی جو ہے ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور تیسرا عشرہ بھی آنا ہے۔ تو اس لیے سب لوگوں سے، اور میں خصوصی اپنے لیے بھی، اور آپ تمام جو ہے دیکھنے والے، سننے والے اور جاننے والوں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے ہی جو ہے یہ دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا، تیسرا بھی گزر جائے گا، اور کچھ دن میں ہم جو ہے عید کی آمد اور عید کی خوشیاں منائیں گے اور عید کی مبارکباد دیتے پھریں گے، اور رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ مہمان کی طرح آیا ہے، اور مہمان جو ہے ایک دن رخصت ہو جائے گا۔ اس کا قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اور اس کی پوری طرح سے حق ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو کوتاہی ہم سے پچھلے 2 عشرے میں لگاتار ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو ہم جو ہے نوٹس کریں، اور اپنے اوقات، اپنے شیڈول کو جو ہے پراپرلی جو ہے اس کو ری شیڈول کر کے جو ہے اس کے اندر جو ہے کیسے مختلف اعمال کرنا ہے، نمازوں کی اوقات پر پڑھنا، تسبیحات، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اور کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنا، قرآن کی آیتوں کا، سورتوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ طاق راتیں آنے والی ہے، طاق راتوں کے اندر جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم جو ہے شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طاق راتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے طاق راتوں میں اعمال صالحہ کے لیے زیادہ کوشش کریں، صدقہ نکالے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے، اور کوشش کرے کہ قرآن کی صورتوں کا، مخصوص آیتوں کا گہرائی سے مطالعہ کرے، اور اللہ کے حضور میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کرے، جو مجبور اور بے کس ہے ان کی مجبوری اور بے کسی کو دور کرنے کے لیے دعا کرے، جو ہاسپٹلز میں مختلف علاج میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے اور ان کی بیماری کے لیے شفا یاب ہونے کے لیے دعا کریں، جو مختلف جو ہے جو بے قصور جو شخص جو ہے، جو اسلام اور قرآن کے تعلق سے اور ایمان کے تعلق سے جو ہے مختلف جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے جلد سے جلد جو ہے اسباب پیدا ہو، اس کے لیے دعا کریں۔ ہم جو ہے کوشش کریں کہ جو قرض دار ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں، اور جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اولاد صالحہ ہونے کی دعا کریں، جو اولاد صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنے، ایسی دعا کریں۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی کے لیے دعا کریں۔ تمام عالم اسلام کی، مسلمانوں کی، اور مساجد کی اور خانقاہوں کی، عبادت کی جگہوں کی، ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور تمام عالم کی مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔